امریکہ کی جانب سے حملوں کی دھمکی کے بعد روسی ساختہ Su-35 لڑاکا طیارے ایران پہنچ گئے۔ امریکہ کو اب بھرپور جواب دیا جائے گا۔ نئے ہینگرز کی تعمیر بھی جاری ہے۔ عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، امریکہ کی جانب سے دھمکیاں دی گئی، ایران کے پاس پرانے لڑاکا طیارے تھے، لیکن اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ایران کے پاس روس کے جدید ترین Su-35 لڑاکا طیارے پہنچ چکے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے صحیح سنا کہ Su-35 کی پہلی ٹکڑی جو ہے وہ ایران کو مل گئی ہے، اور آپ کی وہ بھی خبر ٹھیک ہے کہ ہمدان ایئر بیس پر نئے ہینگرز تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، Su-35 جو ہے اس وقت دنیا میں جو بہترین جہاز سمجھا جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ یہ جنگوں کا جہاز ہے، وہ ہے F-16۔ تو اس کے جواب میں اگر روس کا کوئی جہاز ہے تو وہ Su-35 ہے۔ یہ Su-30 کا اگلا ورژن ہے، 4.5 جنریشن کا جہاز ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ڈاگ فائٹ کا ماہر ہوتا ہے یہ جہاز، اور اس میں جو میزائل ہیں وہ بھی لانگ رینج میزائلز ہیں، ایئر ٹو ایئر میزائل فائٹ میں، جو اس کو میں ڈاگ فائٹ کہتا ہوں۔ پہلے زمانے میں اصل میں جب وہ گنز لگی ہوتی تھی، مشین گنز وغیرہ جہازوں کے اوپر، تو ان کے ذریعے ڈاگ فائٹ ہوتی ہے، لیکن جب سے میزائل سسٹم آئے ہیں اس وقت سے جو ڈاگ فائٹ ہے یہ اب میزائلز کے ذریعے لڑی جاتی ہے، اور اس کی ایک واضح اور صاف مثال جو دی جا سکتی ہے وہ جنگ مئی ہے۔ مارکہ حق میں پاکستان نے ایسے ہی لانگ رینج BVR میزائلز کے ذریعے بھارتی رافیل اور Su-30 اور MiG-29 جو تھے ان کو زمین بوس کیا تھا۔ تو یہ ایک مقابلے کی جنگ ہے۔ امریکہ جو یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید ایئر فورس پرانی ہے، اس پر بھی بات کر لیتے ہیں کہ پرانی ہے یا نہیں ہے، پھر اس کو F-15 جو ہے وہ کیوں مڈل ایسٹ میں لانا پڑے، ایک اسکواڈرن کیوں بھیجنا پڑا۔ ہاں جی بالکل، وہ مڈل ایسٹ میں لے کے آیا F-15 کا اسکواڈرن۔ میں یہ جو آپ سے بات کر رہا ہوں، اگر یہ پرانی ایئر فورس ہے، اگر آپ ایران کو ایک پرانی ایئر فورس سمجھ رہے ہیں تو یہاں پر آپ غلطی کر رہے ہیں۔ اس کی بڑی بنیادی وجہ ہے کہ ان کا قہر 313 جو ہے، جو کہ ڈرون اور پائلٹ اور بنا پائلٹ یعنی دونوں طریقوں سے اڑان بھر سکتا ہے، اور یہ بھی 4.5 جنریشن کا، اور اگر اس کو ڈرون کی صورت میں دیکھیں تو یہ 5 جنریشن کا اسٹیلتھ جہاز ہے۔ اور یہ جہاز جو ہے اس وقت ایرانی جو فضائیہ ہے اس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یہ F-15 اور F-16 جو ہے یہ اب ایران کے لیے دھمکی نہیں رہی ہے۔ دوسری بات یہ آئی کہ Su-35 ایران بہت لمبے عرصے سے اس کوشش میں تھا۔ یہ 2016-17 کی بات ہے جب ایران نے اپنے لیے Su-35 کا انتخاب کیا تھا۔ 4.5 جنریشن کا یہ جہاز تھا، رشیا اس کو آفر کر رہا تھا، اور ایران نے 50 جہاز جو تھے یہ اس کا آرڈر دیا تھا۔ لیکن اب جو اطلاعات ہیں جو کہ امریکنز میڈیا میں بھی آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے، اور یہاں تک ہے کہ ان کی اسمبلنگ بھی ایران میں ہوگی۔ اور یہ ٹیکنالوجی اگر ایران پہنچتی ہے تو ایران پہلے ہی 4.5 جنریشن کا، میں نے آپ سے قہر 313 کا نام نہیں دیا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے پاس وہ جہاز ہے جس کو کسی صورت میں 5th جنریشن کے جہاز سے کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس میں بہت ساری ابھی کمیاں کوتاہی ہیں، لیکن یہ دیکھیں یہ میڈ ان ایران جہاز ہے۔ روس جو جہاز دے رہا ہے یہ ایک نیا اضافہ ہے ایرانیوں کے لیے، اور ایرانیوں کے پاس ایسے 2 جہاز جو ہیں، جو پہلی ٹکڑی جو ہے وہ پہنچ چکی ہے، اور یہ اس پر کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں اگر اسمبلنگ یونٹ لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی جو کہ رشین ٹیکنالوجی ہے، اور کسی صورت وہ امریکہ یا چین کی ٹیکنالوجی سے پیچھے نہیں ہے، وہ وہاں پر منتقل ہو جائے گی۔ اور پہلے ہی ایران جو ہے اپنے جہازوں پر بھی کام کر رہا ہے۔ تو بہت ساری دنیا کا، میرے سمیت میں کہتا ہوں، میں اپنی کم علمی سمجھتا ہوں، میں یہی سمجھ رہا تھا کہ ایران ابھی تک دوسری جنگ عظیم کے جہاز استعمال کر رہا ہے، ڈکوٹا وغیرہ نا، وہ جہاز جو پرانی طرز کے جہاز ہیں، مرسیڈیز بنایا کرتا تھا جس میں وہ آگے سے ایسے ہک لے کر اس کو سٹارٹ کیا جاتا تھا، وہ والے جہاز ہیں ایران کے پاس۔ ایران کی جو ایرانین ایروناٹیکل انجینئرنگ آرگنائزیشن، یہ اس کا پورا نام ہے، یہ بہت طویل عرصے سے اپنے خود کے جہاز پر کام کر رہی تھی، اور اس میں الحمدللہ وہ کامیاب بھی ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو آپ یہ سمجھیں کہ خلیج فارس میں جو جنگ ہونی ہے اس میں سب سے بڑی جنگ جو ہے وہ فضا میں لڑی جانی ہے۔ اس میں Su-35 لیا گیا ہے F-16 کے لیے، اور قہر 313 ہے F-15 کے لیے، ایگل کے لیے۔ تو اس طرح ایران جو ہے وہ اپنی پوری تیاری میں ہے، اور ایران ہر آنے والے دن کے ساتھ اپنی کوئی نہ کوئی دفاعی
صلاحیت جو ہے اس کو سامنے لے کے آ رہا ہے. اور یہ اچھی بات ہے کہ ایرانی سرکاری میڈیا نے بھی اپنے قہر 313 کی جو ہے وہ رپورٹ جاری کی ہے اور انہوں نے اس پر بات بھی کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس کو دے بھی دیا گیا ہے. یہ بڑا ضروری ہے. آپ کا دفاع اسی صورت میں ہے جب دشمن آپ سے ڈرے. اگر آپ نہتے ہیں اور دشمن آپ کو جہاں چاہے مار لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جنگ کا میدان اس کی مرضی کا ہوگا. لیکن عامر بھائی دیکھیں، آپ نے جس 4.5 جنریشن لڑاکا طیارے کی بات کی جو ایران میڈ ہے، اس کے آنے سے اور اس کے بعد SU-35 کے آنے سے ایرانی فضائیہ بہت مضبوط ہو جائے گی اور باقاعدہ طور پر امریکی F-16 یا F-15 کا مقابلہ کیا جا سکے گا. دیکھیں، میں آپ کو پہلی بات بتاؤں کہ روس جو ہے وہ ایران کے معاملے میں زیادہ سینسیٹیو ہے. اور میں نے اور آپ نے تقریباً آج سے 3 ماہ پہلے، آپ کو یاد ہوگا، ہم نے ایک ویلاگ کیا تھا کہ SU-35 آنے سے پہلے اس نے ایران کو جو ہے MiG-29 دیے ہیں اور اس کی فضا میں اڑتا ہوا دیکھا گیا ہے. ایسا ہی تھا نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رشیا جو ہے وہ زیادہ حساس ہے ایران کی سیکورٹی کو لے کر. تو اس لیے SU-35 وہاں پہنچ گیا اور یہ پہنچ رہے ہیں. جب تک ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے سیدھے ہوئیں گے، جیسے وہ گرین لینڈ سے وہ نکلیں گے، وہ تب تک وہاں موجود ہوں گے. اور ان کی موجودگی کی ایک بڑی جو ہے نشانی وہ تصویر ہے جو ہمدان ایئر بیس کی ہینگر کی ہے. اور ہمدان ایئر بیس کا کیوں انتخاب کیا گیا یہ بھی بڑا اہم ہے. یہ جو امریکہ دھمکی دیتا ہے B-52 بمبارز کی، یہ ذرا ہمدان میں کام نہیں کریں گے. اس سے پہلے ان کے مقابلے میں نئے میزائل جو ہیں وہ آ جائیں گے. اور اس وقت S-400 اور S-500 پر ایران کی نیگوسیشن جو ہے وہ جاری ہے. امریکہ جو ہے وہ پوائنٹ کھو چکا جس میں آ کر وہ لگ یہ رہا تھا کہ شاید یہ ون سائیڈڈ جنگ ہوگی. دیکھیں، دنیا میں نمبر 1 فوج جو ہے وہ چین کی ہے، یعنی سب سے زیادہ بڑی تعداد ان کی ہے. اور ایران جو ہے پہلی 20 قوتوں میں آتا ہے، یعنی 16ویں نمبر پہ ہے. ہم ایران کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک لمبے عرصے سے وہ وہاں پہ تجارت نہیں ہو رہی، ان کا تیل نہیں بک رہا، تو شاید وہ پتھر کے دور میں جی رہے ہیں. لگتا ہے ایسے ہی پوری دنیا شاید ایسے ہی سمجھتی ہے. آپ اگر میں سارے دوستوں سے بھی مشورہ دیتا ہوتا ہوں کہ یہ آپ ایرانی فلمیں دیکھا کریں، آپ کو پتہ چلے کہ ایران کا اس وقت کا کلچر کیا ہے، ایران میں کیا کام ہو رہا ہے. ٹیکنالوجی اور فن کے حوالے سے، ان تعمیر و ترقی کے حوالے سے وہ کتنے سینسیٹیو ہیں، کیونکہ ان کو ایک طرح سے لینڈ لاک کر دی گئی. ان کے ارد گرد تمام راستے جو ہیں امریکہ بند کیے بیٹھا تھا. تو جب ایسا کسی قوم کے اوپر سوال اٹھتا ہے تو پھر وہ قوم جو ہے وہ اس کا ریئیکشن اپنی محنت سے دیتی ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں، شاید آپ کو بری لگے، لیکن پوری دنیا جو ہے وہ یہودیوں کے خلاف تھی. ڈائسپورا رہا صدیوں تک، یہ 2 صدیوں تک یہ لوگ جو ہیں ادھر ادھر گھومتے رہے. ان کو رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، ٹھکانہ نہیں تھا. لیکن ان کی ترقی کا دور بھی وہی تھا جس میں انہوں نے ایجادات کی، جس میں انہوں نے معاشیات کا وہ اینگل سیکھا جس سے وہ دنیا کو لوٹ سکیں. یہ اس طرح سے کہہ لیتے ہیں. اور انہوں نے تعلیم و ترقی کی وہ منزلیں طے کی کہ آج آٹے میں نمک برابر یہودی جو ہیں وہ پوری دنیا کی اکانومی میں قابض ہوئے بیٹھے ہیں. جب آپ کسی کو بند کر دیتے ہیں نا کسی ہول کے اندر، تو پھر اس کے لیے سوچنے کی زیادہ صلاحیتیں اجاگر ہو جاتی ہیں. اس کے لیے پھر وہ دنیا کے بارے میں نہیں سوچتا، پھر وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے. تو یہی حالت میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی ہے. ایران کی یہ قہر 313 کی سٹوری پڑھ کر مجھے تو بڑی حیرت ہوئی تھی. اور اب SU-35 بھی اس کے پاس آ گیا ہے، ہمدان میں ہینگر بھی بن رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران امریکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ تیار ہے. ایویں اسرائیل نہیں ہوتے کو ڈرتا. بالکل، بہت شکریہ عامر رضا جی. بالکل عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا، یہ بھی بتایا کہ SU-35 ایران پہنچ چکے ہیں اور ایران بھرپور طریقے سے امریکہ کا مقابلہ کرے گا. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.